الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ملک کے درپیش حالات کی وجہ سے ہمارے بڑے اکثر یہی فرما رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 300 دفعہ استغفار پڑھ کر پھر مسجد سے نکلا جائے، اس کے بغیر نہ۔ کچھ دیر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں، اور بڑا افسوس بھی ہے اس بات کا بھی کہ میں خود بھی غور کر رہا تھا کہ رمضان سے پہلے بھی اکثر پیچھے تک صفیں ہوتی تھیں نمازوں۔ رمضان میں الحمدللہ مسجد بھر گئی، لیکن اب یہ صفیں اور کم ہو گئیں۔ بس دیکھیں چوتھی پانچویں صف میں ہی، اور ہمارے تو بڑے حضرات فرماتے ہیں مجھے نماز پڑھاتے ہوئے 30 سال گزر گئے، کوئی کہتے ہیں 35 سال گزر گئے، کوئی کہتے ہیں 40 سال ہو گئے، آج تک میں نے جب سلام پھیر کے کسی بھی نماز میں مڑ کے دیکھا ہے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جی سارے ہی ایسے تھے پیچھے نمازی جن کو پوری جماعت مل گئی ہو۔ ہمیشہ یہی دیکھا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے بس کھڑا ہوا ہے اور اس کی رکعتیں نکلی ہوئی ہیں، اور اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی شامل۔ تو وہ ایک حسرت ہی ان کے دل میں رہ گئی اس بات کی کہ کاش ہم وہ وقت دیکھ لیں کہ مسجد ایک تو بھری ہوئی بھی ہو، اور دوسرا کوئی بھی مسبوق اس میں نہ ہو۔ مسبوق کہتے ہیں کہ جس کی رکعتیں نکل جائیں، پیچھے رہ گیا نا۔ تو یہ تو حسرت ہی رہ گئی ہمارے ائمہ مساجد کی۔ بس بہرحال ہم بات عرض کر رہے تھے حسد پر۔ تو اسباب حسد بھی بعض ہوتے ہیں۔ 4 بڑے اسباب ہیں جن سے انسان حسد کرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر جب انسان راضی نہیں ہوتا تو وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ 4 بڑی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کینہ اور بغض رکھتا ہے اپنے اندر، کسی کے لیے برائی رکھتا ہے تو وہ اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، جلنے لگ جاتا ہے۔ جل کے وہ خود ہی کوئی ہلاک کرتا ہے، دوسرے کو تو فرق نہیں پڑتا اس کے حسد کرنے سے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان حسد کرتا ہے تکبر کی وجہ سے کہ بھئی میں تو سب سے بڑا ہوں، میں متکبر ہوں، میری شان الگ ہے، میں برانڈڈ بندہ ہوں، میں فلانا۔ تو اس میں بھی وہ اگلے سے حسد کرتا ہے پھر۔ اور چوتھی وجہ ہوتی ہے دشمنی، عداوت جس کو کہا جاتا ہے۔ انسان دشمنی کے چکر میں آ کے نا پھر کسی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، اور اکثر حسد کیا ان سے جاتا ہے جو اہل علم و فضل کمالات کے اہل لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی غیر اہل والے سے یا غیر کمال والے سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسد کیے ہی ان لوگوں سے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی حفاظت کریں۔ دین کے معاملے میں بعض صورتوں میں تو حسد کرنا بڑا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ دین کی کسی عمل میں کسی کو دیکھتے ہیں وہ بڑا آگے بڑھا ہوا ہے تو آپ حسد کرتے ہیں جی میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ تو یہ تو مبارک بات ہے، یہ تو فضیلت کی بات ہے، یہ تو اعلیٰ عمل ہے کہ آپ کو پتہ چلا جی اگلا ہر رات کو جو ہے نا 20 رکعت نوافل پڑھتا ہے، جی میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں 25 رکعت، میں 26 رکعت پڑھوں، میں 30 رکعت پڑھوں، کسی بھی طرح اس سے آگے نکلوں۔ خواتین گھر کی حسد کرتی ہیں کہ فلانی جو پڑوسن ہے وہ روز کے 10 پارے پڑھ لیتی ہے، میں 12 پڑھ لوں، میں 15 پڑھ لوں۔ اور یہ حسد تو سب سے بہترین ہے۔ نیکی کی وجہ سے ایک شخص مال اس کے پاس بہت ہے، خرچ کرتا ہے، اس پر آپ حسد کرتے ہیں بھئی کاش میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی خرچ کرتا، تو یہ حسد بھی اعلیٰ ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جو صحیح ہے نا حسد وہ کرنے کی توفیق عطا۔ ہم برائی بھی جو ہے نا وہ دیکھ کر نہیں کرتے نا،
یہ ہمارا بڑا دوسرا مسئلہ ہے، کیونکہ جب علم ہوتا ہے نا تو انسان برائی بھی کرتا ہے نا دیکھ بھال کے کرتا ہے. جیسے دنیا میں بات کرتے ہیں نا، یہ آپ کو بات عجیب لگ رہی ہوگی لیکن دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی تیرا نقصان تو ہو ہی رہا ہے لیکن دیکھ یہ اس طرح سے نقصان نہیں کریے، بڑا نقصان ہو جائے گا. میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، دیکھ ایسے کر تو چھوٹا نقصان ہو جائے گا. نقصان تو اٹھانا ہی ہے تو نے، تو ایسے نہیں ایسے کر لو، بڑے نقصان سے بچ جاؤ گے. میں تمہیں مفید مشورہ دے رہا ہوں. اور دین کے معاملے میں ہم آتے ہیں تو یہ باتیں نہیں سوچتے، بھائی بڑا ہو چھوٹا ہو جیسا بھی ہو جائے گناہ بس ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے. تو اس میں بھی پھر نا اب حسد جب کرنا ہی ہے تو اچھی طرح سے کر لے، جس میں نیکی بھی مل جائے، حسد بھی ہو جائے. اور غلط طریقے سے کر لے تو برائی بھی ہو جائے، گناہ بھی مل جائے، وبال بھی پڑ جائے اپنے اوپر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.